نجران سعودی عرب کا شہر ہے، تقریباً 4000 سال پرانا شہر۔ پہلے یہ یمن کا حصہ ہوا کرتا تھا، پھر سعودی عرب نے اسے اپنی حکومت میں شامل کر دیا۔ نجران ظاہری بات ہے یمن کے بارڈر پر واقع ہے۔ اسی شہر کا ایک علاقہ ہے الاخدود۔ اگر وہاں جانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ خاردار تاریں لگا کر اسے محفوظ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بقول محکمہ آثار قدیمہ کے یہاں کوئی ہزاروں سال پرانی قوم آباد تھی۔ آثار قدیمہ کے کئی آثار یہاں پر نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے پتھروں پر گھوڑوں اور ہاتھیوں کی تصویریں نظر آئیں گی، پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے برتن بھی نظر آئیں گے، کچھ مکانات کے نشانات بھی نظر آئیں گے۔ ان سب کو محفوظ کیا گیا ہے، اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو اپنی تاریخ بتانے کے لیے اسے دکھایا جاتا ہے۔ حکومت سعودی عرب کی طرف سے محکمہ آثار قدیمہ کو اس کی خاص انسٹرکشنز ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھیں تو ایک اور قدیمی شہر جدہ، جو کم و بیش 3000 سال پرانا شہر ہے کہ جب وہ ڈیولپ ہوا۔ اس شہر کا ایک قدیمی علاقہ ہے جس کا نام ہے بلد، اور وہاں پر جناب بی بی حوا علیہ السلام کی قبر ہے، اور اسی وجہ سے اس شہر کو جدہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت قدیمی مارکیٹ بھی ہے، اسے محفوظ کیا گیا ہے۔ بلد نامی اس قدیمی علاقے کو محفوظ کرنا تو ظاہری بات ہے تاریخ کا ایک حصہ قرار پایا، جسے سعودی حکومت کی انسٹرکشنز پر محکمہ آثار قدیمہ نے خاص توجہ کا مرکز رکھا۔ یہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے اور بہت سے غیر ملکی سیاحوں کا بھی یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ساحلی شہر بھی ہے، اس کے ساتھ سمندر لگتا ہے۔ آپ اگر جدہ شہر کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کریں تو حیران رہ جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جدہ شہر کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ کو آل سعود کے محلات کی ایک طویل قطار نظر آئے گی۔ کچھ محلات تو سمندر میں پانی کے اندر بنے ہوئے ہیں، جو قابل دید بھی ہیں، حیران کن بھی اور قابل رشق بھی۔ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں، مدینہ منورہ سے یمبو کی جانب سفر کریں تو قدیمی یمبو روڈ پر آپ کو کچھ پہاڑی سلسلے ایسے نظر آئیں گے، کچھ پہاڑیاں ایسی نظر آئیں گی کہ جن پہ بہت ہزاروں سال قدیمی مکانات کے نشانات نظر آئیں گے۔ انہیں ضائع نہیں ہونے دیا گیا، بلکہ آثار قدیمہ نے خصوصی نگہداشت کے ساتھ سیاحوں کی توجہ کے لیے اسے بنائے رکھا ہے۔ مکہ شہر کے ساتھ بھی آپ سفر کرتے ہوئے آگے جائیں تو ایسا ہی ایک علاقہ نظر آئے گا، لیکن اس کی تاریخ کوئی ہزاروں سال پرانی نہیں ہے، لیکن اسے بہت محفوظ کر کے رکھا گیا ہے۔ ان کے رنگ و روغن بھی پھیکے نہیں پڑنے دیے گئے، بلکہ نہایت ہی محفوظ کر کے سیاحوں کے لیے رکھا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ، یہ دیہات نما کچے مکانوں پر مشتمل علاقہ وہ ہے کہ جہاں پر بادشاہت ملنے سے پہلے آل سعود رہا کرتی تھی۔ سعودی عرب میں جا بجا آپ کو الگ الگ شہروں میں، کئی شہروں میں ایسے بہت سے مناظر نظر آئیں گے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی، حالات بھی سمجھ میں آتے۔ بزرگوں کی نشانیوں کو بچا کے رکھنا، اپنی تاریخ کو محفوظ کرنا، یہ ہر ملک کا اور سبھی کا حق ہے، لیکن اس سے آگے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس سے آگے بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں تک تو سب اچھا ہی اچھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، سب اچھے کی آواز ہے میرے بھائی، لیکن اس سے آگے کی حقیقت کو لفظوں میں بند کر کے بیٹھا شاید میں خود کو خود ہی نہیں سمجھا پا رہا، بالکل نہیں سمجھا پا رہا۔ یہ حیرانی کی بات ہے یا پریشانی کی بات ہے یا پھر غیرت ایمانی کی بات ہے؟
مجھے نہیں پتا، البتہ اتنا تو جان گیا ہوں کہ نام نہاد اشرف المخلوقات کی غیر انسانی بات ہے۔ ارے کوئی تو مجھے سمجھا دو میرے بھائی، آخر یہ کیسا اسلام ہے؟ کیا کہوں اسے کہ اپنے شہر میں آثار قدیمہ کو خصوصی طور پر محفوظ کیا جائے، اپنے قدیمی کچے مکانوں کے رنگ و روغن بھی پھیکے نہ پڑنے دیے جائیں، مگر جس نبی نے اسلام دیا، جس محمد نے مسلمان کیا، اسی رسول کی بیٹی کی شکستہ حال قبر پر محض چند پتھر رکھ دیے جائیں اور اس کو قبر نام دے کر پھر اسی کی طرف غور سے دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ آج بھی جنت البقیع کی اس شکستہ پہلو قبر کو دیکھ کر بہت شدت سے کچھ یاد آتا ہے، بہت شدت سے ایک مستور کا زخمی پہلو یاد آتا ہے، بہت شدت سے کسی دروازے کا شکستہ حال ہونا یاد آتا ہے۔ آخر کیا ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ کیسے کیا تھا؟ کب کیا تھا؟ بہت سوال ہو چکے ہیں، بہت سوال ہو چکے، اب جواب دینے کا وقت ہے، اور کچھ سوالات کے جواب لفظوں میں نہیں ہوتے، عمل کر کے بتائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں۔ 1926 سے قبل ترکوں نے جنت البقیع اور صحابہ اکرام اور بالخصوص نبی پاک کی بیٹی اور نواسوں کی قبور پر احتراماً گنبد بنا رکھے تھے۔ مسجد نبوی میں بھی اگر دیکھیں تو آج بھی ائمہ اطہرین کے 12 نام آپ کو آویزہ نظر آئیں گے، جو اس وقت کے معماروں کا اہل بیت اطہار، خانوادہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ایک خاص محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پہلی جنگ عظیم ہوئی، اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے ساتھ ہی ترکوں کی سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا، یا پھر شاید کر دیا گیا، اور سلطنت برطانیہ نے حجاز مقدس کا مکمل کنٹرول ایک بادشاہت کی صورت میں آل سعود کو دے دیا۔ اور پھر ہم سب نے اسلام کی وہ شکل دیکھی جس میں خود پیغمبر اسلام کی بیٹی، نواسوں اور صحابہ کی قبور کے احترام کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ میں آج بھی مدینۃ النبی میں روضۃ النبی کے سامنے کھڑا عالم تصور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کون سا اسلام ہے جس کے اندر آل سعود کو ملنے والی برطانوی بادشاہت میں آل نبی کی قبور کی گنجائش بھی نہیں۔ اللہ کی وحی کی گواہ سرزمین عرب بشمول حرمین کو محض ایک دستاویز کے ذریعے آل سعود کے حوالے کر دیا گیا، جو زمین محمد پر اللہ کی وحی کی گواہ تھی۔ اسی زمین کے لیے حکمرانوں پر اللہ جانے تاج برطانیہ کی طرف سے ایسے کون سے حکم نامے نازل ہوئے کہ ایسا معلوم ہونے لگا گویا بادشاہ وقت کہہ رہا ہو کہ عرب ہے تو پھر ثقافت بھی رہے، پرانی ہے تو کیا ہوا عمارت بھی رہے، ہماری مرضی ہوئی تو آثار بھی رہیں، کیا پتا کون جانے کافروں کے ہی ہوں مگر پھر بھی کھنڈرات تو رہیں، کسی کی جھوٹی شان و شوکت کے نشان ہی ہوں لیکن محلات تو رہیں۔ لیکن محمد کے شہر مدینے میں رسول اللہ کے روزے کے بالکل سامنے ان کی بیٹی کی قبر پر گنبد نہ رہے، چار دیواری نہ رہے، شمع نہ رہے، پھر چاہے قبر ہی نہ رہے۔ 1926
میں شوال کا مہینہ طلوع ہوا، 8 تاریخ۔ احتراماً بنے ہوئے ان قبور پر گنبد نہ جانے کیا کہہ کر گرا دیے گئے۔ کاش عرب کی تاریخ اور ثقافت کے نام پر ہی رسول کی اس بیٹی کی قبر پر گنبد رہنے دیتے، اس کا جنازہ بھی رات کی تاریخی میں اٹھا تھا۔ چند پتھروں پر مشتمل رسول کی بیٹی کی وہ قبر آج بھی اپنے ہی بابا کے روزے کی طرف دیکھ کر کچھ کہہ رہی ہے۔ اگر سماعت رکھتے ہو تو سن لو۔ جنت البقیع سے ایک بیٹی بابا کو مخاطب ہو کر آج بھی کہہ رہی ہے، تیری بیٹی کو تیری امت نے مار ہی ڈالا، تیری بیٹی کو تیری امت نے مار ہی ڈالا ہے، اب قبر تیرے سینے کے سوا کچھ بھی نہیں، اب قبر تیرے سینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔